बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज असल में मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अभी हॉस्पिटल से वापस घर आने के बाद मेरे जहन में आया कि मैंने एग्जैक्टली 30 अक्टूबर को, आज से पूरा एक महीना पहले, आज 30 नवंबर है और 30 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी अपने चैनल पे। तो मैं ज़रा आप लोगों को फिर वो दिखाता हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। ये छोटा सा क्लिप है, ये पूरी वीडियो नहीं है। पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसका टाइटल था पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, यानी पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है और हम यूरोपीय ममालिक से क्या सीख सकते हैं। तो आए ये छोटा सा क्लिप पहले देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, और वो ओपिनियन ऑब्वियसली किसी साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे है और डेटा की बेस पे है, कि हम यूरोप से तकरीबन 3 महीना पीछे हैं। हम ये बिल्कुल भी हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमने शिकस्त दे दी है कोरोना को। हम सिर्फ यूरोप से 3 महीने पीछे हैं। जब यूरोप के अंदर केसेस कम होने शुरू होते हैं तो हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब उनके बढ़ना शुरू हुए तो हमारे कम हो गए। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मुझे अल्लाह ताला से मेरी दुआ है और उम्मीद है कि पाकिस्तान उनके जैसा नहीं होगा, लेकिन ये हमें सीखना तो पड़ता है चीज़ों को देख के। अगर दुनिया से सबक सीखना है तो अभी भी टाइम है, अभी भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी एहतियात जारी रखनी चाहिए। जी जनाब, तो ये आपने देख लिया कि ये 30 अक्टूबर को मैंने क्या कहा था। कोई बल्कि एक दोस्त का मुझे मैसेज भी आया, बल्कि वो कमेंट था यूट्यूब के अंदर इसी वीडियो का, कि थोड़ी पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात ना करें। तो ये अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बंदा जा रहा है रास्ते में और आपको पता है कि आगे रास्ते में खाई है या कोई रास्ता ख़राब है, तो आप उसको बताएंगे तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये आप किसी को वार्न कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ऐसे अपनी तरफ से वैसे नहीं कह दिया था, ये कोई मेरी गट फीलिंग नहीं थी, खाली मैंने सारा अपने नॉलेज के हिसाब से बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ है अभी तक, वहाँ पे किस तरह से एक छोटा सा जो पीरियड आया उनका जिसमें केसेस कम हो गए थे, उसके बाद कैसे दोबारा से सेकेंड वेव आई और कितना अरसा लगा सेकेंड वेव आने में। तो ये मैं अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये कह रहा था कि पाकिस्तान में चूँकि केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं तो अभी दोबारा से सेकेंड वेव आ सकती है और बहुत शदीद भी आ सकती है, अल्लाह ना करे। तो ये एक वार्निंग थी लोगों के लिए कि अभी भी वक्त है, संभल जाएं। हमने जो बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस छोड़ दिए थे, बिल्कुल ही हमने ऐलान कर दिया था, फ़तह का ऐलान कर दिया था। आपको पता भी है इवन गवर्नमेंट के लेवल पे हर वक्त यही होता था कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सारी दुनिया हमारी तारीफ़ें कर रही है। तो ये अब ये हो रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितने केसेस हैं और कितने रोज़ की डेथ्स हो रही हैं, ये इसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं आपको आगे फिर बताता हूँ कि अभी हमें करना क्या चाहिए। जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल 3,98,024 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और उनमें से 8,025 अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना वायरस से या कोविड-19 से। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और अभी पिछले 24 घंटों के अंदर, यानी कि 29 नवंबर को 2,839 केसेस रिपोर्ट हुए नए। अभी तक जो रिकवरीज हो चुकी हैं, ये जो हमने बात की है 3,98,024 जो जिनको पॉजिटिव आया, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3,41,423 जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं। इवन लास्ट 24 घंटे में भी कोई 1600 के करीब लोग जो है ना वो रिकवर हो चुके हैं, यानी कि वो ठीक हो के, तो उनके रिकवरी का टैग लग गया उनको। और इनमें से जो है ना वो 2,040 केसेस ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, और क्रिटिकल का मतलब है वो आईसीयू के अंदर हैं, उनकी हालत नाजुक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें से जो अच्छी खबर है, पिछले 24 घंटे में कोई क्रिटिकल केस नहीं आया, तो ये एक अच्छी खबर है इसके अंदर। तो अगर हम सूबों के अंदर देखें तो सूबे के हिसाब से जो हमारा सिंध है वो टॉप के ऊपर है, उसके अंदर कोई 1,73,014 केसेस हैं टोटल, और KPK में 47,190, पंजाब में 1,19,035 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 30,123, बलूचिस्तान में 17,158 158, और आज़ाद जम्मू कश्मीर 6,855, और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो 4,649। ये है सूबों के केसेस और ये हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर केसेस। तो अब आपको मैं
یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارا جو گراف ہے وہ کیسے ہے. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جب میں نے بات کی تھی تو اس وقت کیسز کس طرح تھے. یہ ہیں اس وقت کے کیسز، اور ابھی جو ہے نا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ابھی یہ ہمارے کیسز ہیں. تو یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ بات کی تھی 30 اکتوبر کو، اس وقت ہمارا گراف تقریباً فلیٹ تھا، لیکن کیسز تھوڑے اوپر آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارا ابھی تقریباً 3 مہینے پورے ہوئے ہیں جو ہمارا فلیٹ کرو یا کرو جو ہمارا 1000 سے کم کیسز آنے شروع ہوئے تھے. تو اس کے بعد تو میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی بھی ہمارے کیسز اب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم یورپی ممالک سے سبق سیکھیں تو اس کے بعد ان کے کیسز بڑھنا شروع ہوئے. لیکن ہمارے جلسے جلوس بھی اسی طرح چلتے رہے، اسی طرح ہماری پریس کانفرنسیں، لوگ بغیر ماسک کے آنا جانا سب کچھ کرنا. گلگت بلتستان میں تو بالکل ہی حد کر دی، ہر پارٹی نے وہاں جا کے جلسے جلوس، اور بالکل ہی ایسا لگتا تھا کہ کورونا کو ہم نے پکا ہی شکست دے دی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بڑی کمپیریٹیو ٹائپ کی فوٹوز دکھاتا ہوں، تصویریں. یہ تصویریں دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارے لیڈرز کا مزاج کیا ہے، ہم کس طرح کی قوم ہیں. یہ دیکھیں، یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اور کرکٹ کے میچ کے اندر اسٹیڈیم خالی پڑا ہوا ہے. اسٹیڈیم میں جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، یہ اسٹیڈیم خالی ہے، اندر سے پلیئرز کھیل سکتے ہیں، 11 پلیئرز اندر گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہ پلیئرز ہی کھیل سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا. اگر آپ پورا میچ کھلا بھی چھوڑ دیں نا تو اسٹیڈیم کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھیں گے اور گراؤنڈ خالی ہوگا، کوئی 11 پلیئرز ہوں گے. لیکن یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ جناب گوجرانوالا کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. کرکٹ اسٹیڈیم، کرکٹ جب ہوگی، جب پورا پاکستان جو کرکٹ سے محبت کرتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں جا سکتے. کرکٹ دیکھنے آپ نہیں جا سکتے، لیکن آپ جلسے میں جا سکتے ہیں ہمارے لیڈروں کی تقریریں سننے. اور یہ دیکھیں، حرام ہے کسی نے ماسک پہنا ہوا ہو اور بالکل جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے. اسٹیڈیم کا مطلب ہے اسٹیڈیم بھی جہاں سیٹیں ہیں اور گراؤنڈ جہاں پلیئرز کھیلتے ہیں وہ بھی بھرا ہوا ہے. اس سے کرونا نہیں لگے گا. یہ اب آپ سیاسی پناہ کے اندر آ چکے ہیں. اچھا، یہ ایک اور دیکھیں، یہ بھی تصویر آپ ذرا ملاحظہ کریں. یہ کیا ہے؟ یہ نیوز ہے جی، یہ خبر ہے کہ ملتان کے اندر، اب دیکھیں یہ خبر بھی ملتان کی ہے اور آج کی خبر ہے. ملتان میں آج 8 کوئی شادی ہال اور 4 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے SOPs کو فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ آج کا دن کا 30 نومبر کا واقعہ ہے، اور یہ دیکھیں ذرا جی، یہ جلسہ ہو رہا ہے. اور جلسے کے اندر ذرا غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ انسان ہیں اور یہی انسان جائیں گے واپس، یہ ایک دوسرے سے کووڈ-19 یا کرونا لے کر جائیں گے، پھر یہ جا کے پھیلائیں گے. ایک بندہ جا کے تو پھر کسی اور کو لگائے گا، اپنی فیملی کو لگائے گا. تو ہم کب یہ بات سمجھیں گے کہ واقعی یہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے سیریس لینا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈروں کی حالت دیکھیں کہ وہ کب سمجھیں گے کہ عوام کو آپ خطرے میں ڈال کے، تو بعد میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب اللہ نہ کرے اگر یہ مسئلہ اور زیادہ بگڑتا ہے تو یہی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن کے اندر ہے، میں کوئی گورنمنٹ کی سائیڈ لینے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ جلسہ ان کا ہو رہا ہے، تو بعد میں اللہ نہ کرے اگر یہ مسئلہ پھیل گیا اور مسئلہ ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کو بلیم کریں گے کہ دیکھیں جی آپ نے تو کچھ کنٹرول ہی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ نے کیا کیا حضرت؟ تو یہ اسی لیے میں نے تھمبنیل پہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نے کرونا وائرس سے بچنا ہے تو سیاسی پناہ میں آ جائیں. تو جب آپ سیاسی جلسہ گاہ میں آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی اسٹیڈیم میں جائیں گے میچ دیکھنے، یا آپ کسی دکان پہ زیادہ لوگ جائیں گے، یا کسی شادی ہال میں آپ زیادہ لوگ چلے جائیں گے تو آپ کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. بس اب کرنا کیا ہے میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں. میں نے 3 دن پہلے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، اس میں میں نے بتایا کہ اسلام کے مطابق ہم یہ جو پریکاشنز لیتے ہیں، جو احتیاطیں کرتے ہیں، جو ہم گیدرنگ کے اندر نہیں جاتے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جاتے. جیسا کہ جس شہر میں زیادہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہو تو کوشش کریں کہ وہاں نہ جائیں، لیکن جس شہر میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز زیادہ ہیں تو آپ وہاں سے نکلیں بھی نہ، کیونکہ آپ نکلیں گے اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائیں گے دوسرے شہروں میں یا اپنے گاؤں میں، تو آپ وائرس کو گاؤں لے کر جائیں گے یا دوسرے شہروں میں لے کر جائیں گے تو آپ اس کو پھیلانے کا باعث بنیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ احتیاط کریں. احتیاط میں کیا کیا چیزیں ہیں وہی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. ماسک پہنے رکھیں، اور ماسک کو ہر وقت پہننا ضروری نہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ماسک پہننے کی، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کے قریب جاتے ہیں، کوئی گیدرنگ
گیدرنگ میں جاتے ہیں، کوئی 6 فٹ یا 2 میٹر کے اندر اندر کسی کے پاس جانا ہے آپ نے تو ماسک اس وقت پہنیں. ہاتھوں کو دھوتے رہیں بار بار، ہاتھوں کو ناک پہ، منہ پہ، آنکھوں پہ نہ لگائیں. اور ڈسٹنس جو ہم فزیکل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں. ایون اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی مہمان آ گیا ہے جو آپ کا اب ان کو انٹرٹین کرنا ہے تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھیں. جتنی گپیں لگانی ہیں، کچھ کرنا ہے تو ساتھ جڑ کے نہ بیٹھیں. تو یہ چند احتیاطیں ابھی بھی اگر ہم کر لیں تو ہم ابھی بھی انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. جب تک کوئی ویکسین نہیں آتی، جب سے اس سے چھٹکارا نہیں ملتا، تو یہ احتیاطیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم پھر ایک دفعہ پھر اس سے جان چھڑا لیں گے. لیکن اس کے لیے سیریس ہونا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.